عنوان: توحید اسلام میں خدا کی وحدانیت۔ تعارف: توحید اسلامی توحید کا بنیادی اصول اسلامی عقیدے کے مرکز میں ہے۔ عربی لفظ وحید سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے ایک۔ توحید اسلام میں خدا کی مکمل وحدانیت اور انفرادیت پر یقین کو سمیٹتی ہے۔ اس مضمون میں توحید کے تصور، اس کی اہمیت، مذہبی اثرات اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے عالمی نظریہ اور طرز عمل پر اس کے گہرے اثرات کی چھان بین کی گئی ہے۔ توحید کا تصور: توحید اس بات پر زور دیتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے جو کائنات کا سب سے بڑا اور ماورا خالق ہے۔ یہ تصور خدا کی ذات، صفات اور حاکمیت میں اس کی ناقابل تقسیم وحدانیت کی تصدیق کرتا ہے۔ مسلمان خدا کی مکمل وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں، خدائی فطرت کے اندر تکثیریت یا تقسیم کے کسی تصور کو مسترد کرتے ہیں۔ توحید تمام مخلوقات پر اسکیم تلق حاکمیت کا اثبات کرتے ہوئے اللہ کی بے مثال قادر مطلق اور ہمگیریت پر زور دیتی ہے۔ الہیاتی مضمرات: توحید کے گہرے مذہبی اثرات ہیں جو اسلام میں خدا کی تفہیمہ اور خالقاور اسکیم خلوق کے درمیان تعلق کو تشکیل دیتے ہیں۔ سب سے پہلے توحید خدا کی مطلق ماور آئی پر روشنی ڈالتی ہے، اس کی انفرادی طور بے مثال ہونے پر زور دیتی ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ نسانی سمجھ سے بالاتر ہے، وقت، جگہ اور مادی حدود سے ماورا موجود ہے۔ دوم، توحید خدا کی عظمت کو اجاگر کرتی ہے، دنیا کے معاملات میں اس کی موجود گیاور شمولیت کی تصدیق کرتی ہے۔ ماورائیہ ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کائنات کو برقرار رکھنے اور اس پر حکمرانی کرنے میں بھی گہر تعلق رکھتا ہے، اپنے رحمت، عدل اور ہمدردی کی خدائی صفات کو ظاہر کرتا ہے۔ مزید برآں، توحید عبادت، توحید العبادہ میں الہی وحدانیت پر یقین کو واضح کرتی ہے، صرف اللہ کے لیے خصوصی عقیدت اور سر تسلیم خم کرنے پر زور دیتی ہے۔ مسلمانوں کو خلوص نیت سے خدا کی عبادت کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک یا ثالث بنائے بغیر۔ توحید کا یہ پہلوا اسلامی عقیدے اور عمل کی بنیاد بناتا ہے، جو مسلمانوں کو ان کی دعاؤں اور عبادات میں رہنمائی کرتا ہے۔ توحید کی اہمیت: اسلام میں توحید کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، جو اس بنیاد کے طور پر کام کرتی ہے جس پر پوری اسلامی دنیا کا نظریہ استوار ہے۔ یہ مسلمانوں کو خدا کی فطرت، صفات اور تخلیق کے ساتھ تعلق، ان کے عقائد، اقدار اور اخلاقی اصولوں کی تشکیل کے بارے میں ایک مربوط تفہیم فراہم کرتا ہے۔ توحید ثقافتی، نسلی اور فرقہ وارانہ تقسیم سے بالاتر ہو کر مسلم کمیونٹی کے اندر متحد کرنے والی قوت کے طور پر بھی کام کرتی ہے۔ اپنے پس منظر سے قطع نظر دنیا بھر کے مسلمان خدا کی وحدانیت کے اس بات میں متحد ہیں، روحانی یکجہتی اور اجتماعی شناخت کے احساس کو فروغ دیتے ہیں۔ مزید یہ کہ توحید مسلمانوں میں مقصدہ اور جواب دہی کا گہرا احساس پیدا کرتی ہے۔ خدا کی مطلق حاکمیت میں یقین مومنوں کو تحریک دیتا ہے کہ وہ اپنی زندگیوں کو الہرمائی کے ساتھ ترتیب دیں، اپنے وجود کے تمام پہلوؤں میں راست بازی، انسی عفو اور ہمدردی کے لیے جد و جہد کریں۔ مسلمانوں کے طرز عمل پر اثر: توحید مسلمانوں کی زندگی کے ہر پہلو پر پھیلی ہوئی ہے، ان کے عقائد، طرز عمل اور عالمی نظریہ کو متاثر کرتی ہے۔ روزانہ کی نمازوں میں مسلمان شہادہ اور دیگر قرآنی آیات کی تلاوت کے ذریعے خدا کی وحدانیت کا اثبات کرتے ہیں، جو الہی اتحاد پر زور دیتے ہیں۔ اسی طرح صدقہ، ذکر، روزہ اور حج اللہ کی اطاعت میں کیے جاتے ہیں، جو اسلامی رسومات میں توحید کی مرکزیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ مزید برآں، توحید مسلمانوں کو ان کے اخلاقی طرز عمل میں رہنمائی کرتی ہے۔ اخلاص، عاجزی، شکر گزاری اور ہمدردی سی خوبیوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ خدا کی وحدانیت پر یقین مومنوں کو خالق کے تئیں تعظیم اور خوف کا گہرا احساس پیدا کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ روحانیت، کمیلہ اور اندرونی سکون کے گہرے احساس کو فروغ دیتا ہے۔ نتیجہ: آخر میں توحید اسلامی عقیدے کے مرکزی اصول کے طور پر کھڑا ہے، جو خدا کی مکمل وحدت اور حاکمیت کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے عقائد، طرز عمل اور عالمی نظریہ کو تشکیل دیتا ہے۔ روحانیت، کمیلہ اور اخلاقی فضیلت کی تلاش میں ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ توحید اتحاد، مقصد اور رہنمائی کا ذریعہ ہے، جو مومنین کو اپنی زندگیوں کو خدائی مرضی کے مطابق گزارنے اور اپنی تمام کوششوں
راستبازی کے لیے جدوجہد کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ توحید کے اس بات کے ذریعے مسلمان خالق اللہ اور واحد کے ساتھ اپنے تعلق میں سکون، طاقت اور معنی پاتے ہیں۔